بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام نے جہاں اپنے ماننے والوں کو عبادت کا پابند کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب عبادتیں، جہاں مسلمانوں کو اسلام نے ان عبادتوں کا پابند کیا ہے، وہیں پر کچھ اور ذمہ داریاں بھی مسلمانوں کے اوپر رکھی گئی ہیں، اور وہ ذمہ داری سیاسی اعتبار سے ہے، سماجی اعتبار سے ہے، اقتصادی اعتبار سے ہے، اور مختلف سماج کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اسلام نے اپنی تعلیمات میں مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو یا تو دین کی صحیح فہم اور دین کا صحیح علم حاصل ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی اپنی عقلوں سے اسلام کا کوئی تصور انہوں نے طے کر رکھا ہے، اور کچھ لوگ دین کے بارے میں فکر مند ہیں تو ان کو بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے یا دین کو علماء دین سے نہ سمجھنے کی وجہ سے جیسا سمجھا دیا گیا، جیسا بتا دیا گیا، جیسے لوگوں کے ذریعے ان کے سامنے بات آئی، ویسا دین کے بارے میں تصور رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے اور اسے مسلمان ہونے پر فخر ہے، انبساط ہے، اطمینان حاصل ہے، لیکن اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے مطالبات کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس سے بے خبر ہونے کی وجہ سے باوجود اسلام کو پسند کرنے کے اور باوجود اسلام سے محبت رکھنے کے اور باوجود اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے کے بھی وہ مسلمان صحیح معنوں میں بن نہیں پاتا، اس لیے کہ جانتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جذبہ نہیں ہے، جذبہ ہے، نیک تمنائیں ہیں، نیک آرزوئیں ہیں، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اسلام سے تعلق ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسا سمجھتا ہے اسلام بس ویسا مسلمان ہے۔ اگر اسلام کو غلط سمجھتا ہے تو غلط مسلمان ہے، اگر اسلام کو صحیح سمجھتا ہے تو صحیح مسلمان ہے۔ اور پھر جو لوگ اسلام کو صحیح جانتے ہیں تو پورا علم ان کے پاس بھی نہیں، اور اس دور میں علماء سے رابطہ اور تعلق بھی نہیں، کیونکہ پورا علم سب کے پاس نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ علماء سے جڑے رہ کر اپنی کم علمی کا حل نکال لیتے تھے۔
اپنی کم علمی کے باوجود صحیح دین پر قائم رہتے تھے، تو کچھ اپنوں نے کچھ پرایوں نے سازش کر کے عوام اور علماء کے درمیان میں ایک خلیج بنا دی، اور اتنا بدگمان کر دیا گیا پبلک کو علماء سے، طرح طرح کی تہمتیں لگا کر، الزامات لگا کر، مفروضہ باتیں گڑھ کر کے کہ عوام ان کو اپنا قائد و دینی رہنما اور پیشوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں بہت حد تک دشمنان اسلام کامیاب ہوئے۔ انہوں نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود ایسی باتیں گڑھ کر منظر پر لانے لگے جس سے لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں میں ایسے ایجنٹ پھیلا دیے جنہوں نے اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی وہی کام کیا جو کام دشمنان اسلام چاہتے تھے، اور انہی کے لیے کرتے رہے، دین کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، دینی اصطلاحات اور دینی تعبیرات اختیار کر کے کہا وہی جو یہود کہنا چاہتے تھے، جو نصارہ کرنا چاہتے تھے، جو ہنود کرنا چاہتے تھے، وہی کرنے کے لیے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا کر دیے گئے۔ اور یہ وہ حربہ ہے جو اسلام کے صدر اول سے برابر چل رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی سے شروع کیا گیا۔ عیسائیوں نے ایک آدمی کو تیار کر کے، ٹرینڈ کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور وہ اپنے کو مسلمان بتا کر مسلمانوں میں گھل مل گیا، اور اس کا ایک ہی کام تھا کہ کتاب و سنت کی باتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہے۔ عام لوگوں سے ملتا تھا، علماء تک نہیں پہنچتا تھا، عام مسلمانوں سے ملتا اور عام مسلمانوں کو ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، وہ کیسے، یوں سوالات اور اشکالات پیدا کر کر کے ان کے درمیان میں شکوک پھیلانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی ہی اس فتنے کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے ایسی سخت گرفت کی کہ یہ فتنہ زیادہ پھیلنے نہیں پایا، لیکن سازشیوں نے جب اپنے مشن میں اپنے کو ناکام دیکھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ٹارگٹ کر کے انہیں جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ باہر کے لوگ تھے جو مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں میں چھوڑے گئے تھے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، یہ ایجنٹ تھے دشمنوں کے، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر شکوک شبہات پیدا کرنے کا کام انجام دیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودیوں نے اپنا ایک ایجنٹ مسلمانوں میں بھیج دیا۔ اس نے اپنے کو مسلمان بتا کر امان حاصل کی، حکومت اسلامیہ کی پناہ لے کر مسلمانوں میں رہنے لگا، اور پھر مسلمانوں میں تفریق کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کا مشن ہی یہ تھا کہ جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں عوام کو امیروں سے یعنی حکمرانوں سے بدگمان کر دیا جائے، اور حکمرانوں کو عوام سے بدگمان کر دیا جائے۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا، یہ سلسلہ بھی چلا، انہی کی سازش سے
سیدنا عثمان شہید ہوئے، انہی کی سازش سے سیدنا علی شہید ہوئے، انہی کی کوششوں سے سیدنا حسن کو شہید کیا گیا زہر پلا کر، اور انہی دشمنان اسلام کی سازشوں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت مظلومانہ طریقے پر پردیس میں اپنی جان اللہ کے حوالے کرنی پڑی، خاندان کی قربانی دینی پڑی۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ سازشوں کے نتیجے میں ہوا ہے، اور وہ سازشیں بند نہیں ہوئی، یہ دونوں سازشیں اب بھی چلتی ہیں۔ ایک اسلام اور اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اعتراضات کھڑے کرنا، تاکہ وہ اسلام ایک سچا مذہب ہونے کا یقین مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے، اور دوسری سازش مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، دراڑ ڈالنا، اختلافات پیدا کرنا، اور جو اختلافات ہیں وہ اگر رائی ہیں تو انہیں پربت بنانا، پہاڑ بنانا اسے، تاکہ نفرت کی خلیج بڑھتی چلی جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جائیں۔ یہ سازشیں عالمی اعتبار سے اسلام کے ابتدائی دور سے، یعنی صدیق اکبر کے بعد سے شروع ہوئی اور آج تک قائم ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ علماء سے آزاد اور علماء بیزار ہیں۔ کیوں ایسے دور کر دیا گیا؟ خواہی نہ خواہی بہت سے لوگ جان بوجھ کر، بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ویسے ہی ماحول سے متاثر ہو کر جو دور ہو گئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ علماء اپنی ذات میں جیسے تیسے بھی ہوں، لیکن ان کے پاس علم مستند ہے، معتبر ہے۔ وہ جب علم دیں گے تو وہی دیں گے جو اللہ رسول والا علم ہے۔ تو اگر ان سے دور نہیں کریں گے، کاٹیں گے نہیں، تو جو نیا دین سکھایا جا رہا ہے، آزاد دین سکھایا جا رہا ہے، اسے مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ آج بھی جب مسلمان کو کوئی دعوت پہنچتی ہے، کوئی اس کے سامنے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کوئی شخص کو پیغام رکھتا ہے، تو جن کا علماء سے تعلق ہے وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ جا کر اس کی تحقیق کر لیتے ہیں اور تحقیق کر کے اپنے کو اس کے اثر سے بچا لیتے ہیں۔ وہی لوگ شکار ہوتے ہیں جن کا علماء سے تعلق نہیں، اور وہ کسی تحقیق کے بغیر ان کی بات سنتے جاتے ہیں، اگر سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لیتے چلے جاتے ہیں، صرف نظر اس کے کہ وہ حق ہے یا باطل ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اچھی لگی، سمجھ میں آ گئی، ارے ہاں بات تو صحیح لگ رہی ہے بھائی، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ایسا ہوا تو اس کو حق سمجھتے، حالانکہ بات کتنی سیدھی سمجھ میں آ جائے، اگر حق نہیں ہے تو حق نہیں ہے، اگر باطل ہے تو باطل ہے۔ ہمارے سمجھ میں آ جانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو حق کا حق ہونا، حق ہونے ہی سے تعلق رکھتا ہے، باطل کا باطل ہونا باطل ہونے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ حق کا حق ہونا میرے اوپر کھول دیجیے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، باطل کا باطل ہونا میرے لیے ثابت کر دیجیے۔ ورنہ آپ کو پتا تھا کہ لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اس کی بصیرت بھی ضرورت ہے مسلمان کی۔ اگر مسلمان کو اس کی بصیرت نہیں ہے تو پھر وہ باطل کو حق سمجھتا ہے سمجھانے والے کی سلیقے کی وجہ سے، اور حق کو باطل سمجھ جاتا ہے کیونکہ بولنے والا اسے ڈھنگ سے سمجھا رہا ہے اور ڈھنگ سے اس کو بتا رہا ہے۔
بس اس بتانے کی اور اس دعوت کے انداز سے اپنی فہم کے مطابق بات ہوئی تو باطل کو بھی حق ماننے کے لیے تیار ہے اور حق کو باطل ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس وجہ سے جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، زندیق ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے یہی چیز ہے کہ وہ خود علم جانتے نہیں، علماء سے نہیں لیتے، جو کوئی ان کو دین پہنچا دیتا ہے تو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتے۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جس نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس وقت میں گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس واسطے ہم کو چاہیے کہ ہم علم صحیح حاصل کریں، اور یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ جو علم صحیح ہے جب وہ آئے گا تو آپ کو اسلام کا صحیح تصور معلوم ہوگا۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسلام جو دین ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر ہم کتاب و سنت سے جوڑنے پر قادر ہوں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بے دینوں کو چھوڑ دیجئے، دیندار مسلمان بھی اسلام کا صحیح معنی نہیں جانتے، بس نمازی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا اچھا معلوم ہے وہ کرتے ہیں، بس یہ دیندار ہے، لیکن پورا اسلام ان کے سامنے نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو بس اسلام ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اسلام جاننا ہے نا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ایک ہی دین ایکسیپٹڈ ہے اللہ کے ہاں اور وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کی تعریف جس کو جو سمجھ میں آئی وہ کر رہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، سب بھی تو اچھا ہی بول رہے ہیں نا، پھر ہم کیسے مانیں کہ کس کا کہنا اسلام ہے؟ سب بھی تو اسلام ہی کے نام سے بول رہے ہیں، سبھی تو اسلام ہی کی دعوت دے رہے ہیں، تو مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کی اسلامی دعوت کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دین پر رکھ کر دیکھیے۔ اگر صحابہ کرام کے مطابق ہے تو حق ہے، قبول ہے، اور اگر صحابہ کرام کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کسوٹی وہی ہے، صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام سے دین سمجھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اسلام پر چلتا ہوا دیکھا، اسلام کے بارے میں ان کی زبان سے ڈائریکٹ سنا، اور جو نہیں سمجھ میں آیا انہی سے پوچھ کے سمجھا، یہ خصوصیت صرف صحابہ کو حاصل ہے۔ اس لیے صحابہ دین اسلام کو جاننے کے لیے معیار ہوں گے۔ صحابہ نے جو جس دین کو اسلام کہا ہے وہی اسلام معتبر ہے، اور جو صحابہ کرام نے جس کو اسلام نہیں کہا وہ معتبر نہیں، چاہے کتنا بڑا آدمی کہتا ہو اور کتنی آیتوں سے کہتا ہو، کتنی حدیثوں سے کہتا ہو، لیکن صحابہ نے اس کو اسلام میں نہیں شمار کیا تو اسلام نہیں۔ ان کا فہم معتبر، ان کی عقل معتبر، ان کی تفسیر معتبر، ان کا کہنا ہی معتبر ہے، ان کے علاوہ کوئی اور کتاب و سنت کو جاننے کے واسطے معتبر نہیں ہے۔ اسلام کی تعریف کے واسطے کوئی بھی 30 مار خاں کتنا بڑا علامہ ہو، فہامہ ہو، 1000 10,000 کتابوں کا مصنف ہو، دنیا کا بہترین داعی قرار دے دیا گیا ہو، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کے فالوورز ہوں، لیکن اس کی بات صحابہ کی بات سے میل نہیں کھاتی تو مردود ہے، غیر معتبر ہے۔ لیکن لوگ اس کو تو نہیں دیکھتے آج کہ کسوٹی کیا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔
ارے اچھی بات کہہ رہا، اچھا سمجھا رہا، اچھا بتا رہے ہیں، بس. اور اچھا اور غلط یہ کس نے طے کیا؟ کون طے کرے گا؟ تو آپ ہی کی عقل طے کرے گی کہ یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے. تو جس کو میں نے دین سمجھا ہے وہ دین نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ دین ہے. جس کو نبی نے سمجھایا ہے وہ اسلام ہے، جس کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ اسلام. اور اس کے بعد تو لوگوں کی اپنی تحقیقات ہے. اصل اسلام تو بس وہ ہے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے براہ راست سمجھا ہے. اس لیے قرآن میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہود و نصارہ ایسا ایمان لائیں جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم لائے ہو تو وہ ہدایت یاب ہوں. اگر آپ کی طرح ایمان نہیں لائے اور ایمان لائے تو لانا بھی معتبر نہیں ہوگا. اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جو ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہو، وہ نماز جو صحابہ کی نماز کی طرح نہ ہو، وہ روزہ جو صحابہ کے روزے کی طرح نہ ہو، وہ حج جو صحابہ کے حج کی طرح نہ ہو، وہ جہاد جو صحابہ کے جہاد کی طرح نہ ہو، وہ سوچ اور فکر اور آئیڈیالوجی جو صحابہ کی سوچ اور فکر اور آئیڈیالوجی کی طرح نہ ہو، اللہ کے ہاں غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے دین اسلام کو جب ہم صحابہ سے جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ دین اسلام بہت ہے، جو ہم دو چار باتوں کو پکڑ کے بیٹھے وہی دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام کی بہت تعلیمات ہیں، بہت شعبے ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور ہر ایک کا اپنے وقت پر روح عمل لانا اور کام میں لانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور تمام مسلمانوں کی. یہ نہیں ہے کہ میں تبلیغی جماعت کا ہوں تو میرا اتنا ہی کام ہے، میں اسلامی جماعت کا ہوں تو میرا اتنا ہی کام ہے، میں حنفی ہوں تو اتنا ہی کام ہے، میں سلفی ہوں تو اتنا ہی کام ہے میرا، کہ یہی کرتا رہوں کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے اور پیر کیسے رکھنا چاہیے، پوری زندگی اسی میں گزارتا رہوں. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں ہے کیونکہ میں سلفی ہوں. میں حنفی ہوں تو انہی چند مسئلوں میں پوری زندگی لگا دینا ہے. میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں فلاں جماعت ہوں، میں فلاں جماعت ہوں، میں فلاں جماعت ہوں. بھائی جماعتیں تو دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے بنائی ہیں، اور آپ دین ہی نہیں جانتے تو جماعت کو لے کے کیا کرو گے؟ دین پھیلانے کے لیے جماعتیں ہیں، دین پھیلانے کے لیے تحریکیں ہیں، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مشن ہے، ہر انجمن ہے. وہی نہیں جانتے تو یہ انجمن کیا ہے، یہ جماعت کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ فکریں کیا ہے؟ جب اسلام ہی نہیں جانتے تو یہ سب کیا ہے؟ ہاں اسلام کا ضمنی عمل ہے، ٹھیک ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا عمل تو اللہ قبول کریں گے، اس کا اجر دیں گے. لیکن کیا یہی اسلام ہے؟ اتنا ہی کرنے سے آپ سبکدوش ہو جائیں گے اپنے مسلمان ہونے کے فریضے سے؟ تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ میں اپنی جماعت کا کام کر لوں تو اسلام کا مکمل کام کر رہا ہوں. یہی سمجھا جا رہا ہے، ہر مسلک یہی سمجھ رہا ہے، اور مسلکوں کی تبلیغ تو اسلام میں ممنوع ہے. اس کے باوجود مسلکوں کی تبلیغ میں ہی لگے ہوئے، اور وہ بھی اختلافی معاملات کے اندر لگے ہوئے، صرف اپنی انا کی وجہ سے، صرف اپنی پہچان بنانے کے واسطے. اس سے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اگر مقصد اسلام کی خدمت ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ ضروری کام انتظار کر رہے ہیں کام کرنے والوں کا، اور کوئی کرنے کو تیار نہیں، اس سے زیادہ ضروری کام. لیکن مسلمان اس کی طرف متوجہ نہیں، اسلام کو صحیح نہیں جانتے، یا جانتے ہیں
تو اپنے جیسے جاہلوں سے جانتے ہیں، عالموں سے نہیں جانتے، بلکہ ڈرتے ہیں عالموں سے پوچھنے سے کہ بھائی ہم جو چاہ رہے ہیں اس کے خلاف نہ بول دے وہ، کیونکہ ہمیں تو اپنی چاہت پہ چلنا ہے بس۔ اگر عالم کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، تو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس وجہ سے پوچھنا بھی نہیں۔ یہ سب دینداروں بے دینوں سب کا مزاج بن گیا ہے کہ دین کو علماء ربانیین سے رجوع کر کے نہیں سیکھیں گے، جو علم کے ماہر ہیں ان سے پوچھ کر نہیں سیکھیں گے، سب کا یہ مزاج بن گیا ہے۔ بے دین تو خیر ہیں ہی، دین ہی سے دور ہے۔ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں جو دین پسند ہے، دین کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اسلام کے کچھ کر کے دینا چاہ رہے ہیں، اسلام کا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کے غلبے کے خواہش مند ہیں، مسلمانوں کی نجات کے امیدوار ہیں، لیکن وہ خود بھی علم علماء سے لینا نہیں چاہتے۔ ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی اسلام ہے، ان کے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی دین ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے ضروری کام مسلمان اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کرتے تھے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے دور کے محقق عالم ہیں، اور اللہ نے غیر معمولی حافظہ اور غیر معمولی نظر کتاب و سنت پہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ کتابیں لکھیں، صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ فتاویٰ دیتے رہیں۔ ایک سوال آتا تھا تو ایک پوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ علم کا یہ حال تھا۔ ضرورت پڑی روافض سے مقابلہ کیا، اپنے کام چھوڑ چھاڑ کے، پڑھنا لکھنا چھوڑ کے، سب شاگردوں کو لے کر روافض کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، اور تا وقت کہ ان کے فتنے کو دفع نہیں کر دیا، پھر لوٹ کے اپنی مسند پہ نہیں آئے۔ کیوں؟ اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے زیادہ ضروری یہ دین ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دین۔ جس وقت جو ضروری کام سامنے آیا، بڑے بڑے علماء اس کے لیے کھڑے ہوئے اور کام کیا اور فتنوں کو دفع کیا۔ اور بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی فتنوں کو چھوڑو، فتنوں کی پرواہ مت کرو، بس اب ایک طرفہ طور پر اپنا کام کرتے رہو۔ تو یہ بڑے بڑے علماء زیادہ جانتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں؟ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہر عالم سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، علماء سے پوچھئے، سال بھر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، 7,000 سے زائد حدیثیں پڑھنے کے لیے پورا سال لگ جاتا ہے۔ کتاب الایمان میں اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے عنوانات قائم کیے ہیں وہ ان کے دور کے بدعقیدہ لوگوں کو درست کرنے کے لیے قائم۔ ان کے دور میں یہ غلط عقیدہ تھا، ان کے دور میں یہ غلط بات چلتی تھی، ان کے دور میں لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا۔ آپ نے حدیث کی کتاب لکھی، اور اس حدیث کی کتاب کا ایک مقصد مسلمانوں کو دین پر، پورے دین پر جمانا تھا، اور دوسرا مقصد مسلمانوں میں بدعقیدگی کو آنے نہیں دینا تھا اور فتنوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے دور میں فتنہ تھا، غلط قسم کے عقائد، غلط قسم کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی تھی، معتزلہ اور خوارج کے بدعقیدگیاں عام ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی علمی خدمت میں جس چیز کو نمایاں رکھا وہ ان بدعقیدہ لوگوں کو تردید کرنا، ان کا قلاقمہ کرنا، انہیں مٹانا تھا۔ ایک طرف احکام و مسائل کی تحقیق کر کے جمع کیا کہ امت کو دین پہ جمنا آسان ہو جائے،
دوسری طرف اپنے زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کیا. کسی فقیہ کو لے لو اور کسی محدث کو لے لو، حالات پڑھ لو، پتہ چلے گا. ایک طرف امت کو دین پہ جمانا اور پورے دین پہ جمانا ان کی فکر تھی. اللہ کے نبی کی ہر بات امت میں آ جائے، علم بھی آ جائے اور عمل بھی آ جائے. ایک طرف اس کی فکر تھی، اور دوسری طرف جو لوگ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف عقیدے بنا رہے ہیں، ان دشمنان اسلام سے اسلام کو محفوظ رکھنا یہ بھی ان کی ذمہ داری. اس کو کہتے ہیں دین کی دعوت اور دین کا دفاع. ہر عالم کے ذمے دو کام: دین کی دعوت دینا اور دین کا دفاع کرنا، یعنی دشمنوں سے اسلام کی حفاظت کر کے اس کی سچی تصویر ہمیشہ قائم رکھیں. ورنہ گھٹانے والے دین کو گھٹاتے رہیں گے اور بڑھانے والے دین میں بڑھاتے رہیں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو گھٹانے والوں کے گھٹانے کو پورا کرے گی اور بڑھانے والے کے بڑھانے کو کاٹ کے پھینک دے گی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ایک جماعت، یہ کون سی جماعت ہے؟ سب علماء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کی جماعت ہے، علم والوں کی جماعت ہے، جو دین میں گھٹانے والوں کے گوش مالی کر کے دین کو پھر بڑھانا، جتنا دین تھا اتنا دین رکھنا، اور دین میں بڑھانے والوں کو سزا دے کر اور ان کو کل عدم کر کے وہ بڑھائے ہوئے کو گھٹانا، نکالنا اس کے. تو گھٹانا بھی نہیں ہے اسلام، بڑھانا بھی نہیں. اس کو کہتے دفاع اسلام. اسلام کا دفاع کرنا، جیسے سرحدوں کا دفاع کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ہماری سرحد کے اندر گھسنے بھی نہ پائے، ہم دوسرے کی سرحد میں نہ گھسیں، حد قائم رہے اور اسی پر جمے رہیں. اسی طریقے سے اسلام کا دفاع علماء کی ذمہ داری ہے، اور بقدر استعداد مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو دعوت اور دفاع دو کام ہر دور کے علماء کرتے رہے. اس دور کے علماء کو بھی کرنا چاہیے، اس دور کے عوام مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. جب تک اسلام کا صحیح تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا اسلام ناقص رہے گا، کامل نہیں. اسلام کامل کرنا ہے تو پورے اسلام کا صحیح تصور ہمیں جاننا ہوگا. اسلام کہتے کس کو ہے اسے ہمیں جاننا ہوگا. بعض لوگوں نے سوشل ورک کو اسلام سمجھا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے نماز روزے کو اسلام سمجھا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے سیاست کو اسلام سمجھا، اسی میں گھس گئے ہیں. اچھا برا کچھ جانتے نہیں، بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسلام کی خدمت گزار ہیں اور مسلمانوں کی خدمت گزار ہیں. تو بھئی یہ تو اپنا اپنا سمجھا ہوا ہے. صحابہ نے اسلام کس کو سمجھا تھا؟ صحابہ نے اسلام تمام شعبہ اس حیات کے اندر اللہ کا حکم داخل کرنے کو سمجھا تھا. اس لیے کبھی نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی اس کے مقابلے میں علم حاصل کرنے کی فضیلت ہوتی ہے. کبھی علم حاصل کرنا بہت اہم کام ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں کو ارتداد اور الحاد سے بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری کام بن جاتا ہے. کبھی الحاد و ارتداد کا مقابلہ ضروری ہوتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کو امن و امان اور چین سکون فراہم کر کے دینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کب کیا ضروری ہے؟ اگر معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے تو ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی. ہمیں اسلام نہیں معلوم ہے، اس لیے ہماری زندگی جماعت کے مطابق ہے، یعنی اپنی اپنی جماعت، جس کی جو جماعت ہے. زندگیاں جماعت کے مطابق گزر رہی، زندگیاں اسلام کے مطابق نہیں گزر رہی. یہ بہت بڑا فریب دھوکہ اس دور کا ہے. اسلام ایک مستقل دین ہے، مکمل تہذیب کا نام ہے.
ہر جگہ اسلام ہوگا، ہر جگہ اسلام ہوگا۔ یہاں اسلام نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہاں نہیں نظر آ رہا ہے، محنت اب یہاں کی جائے گی۔ یہاں بھی اسلام زندہ ہو گیا مگر یہاں نہیں ہے، تو وہ محاذ چھوڑ کے اس محاذ پہ محنت کی جائے گی۔ ہر محاذ پر محنت کر کے اسلام کو کامل زندہ کرنا ہوگا، مکمل اسلام زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرنی ہوتی۔ بعض مرتبہ عمل اور عبادت کی اہمیت ہوتی ہے، بعض مرتبہ فرائض و واجبات پر اکتفا کر کے دین پر چلنے اور دین پر عمل کرنے کا ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ مختصر سی تلاوت کر لو، چلتے پھرتے ذکر کر لو، باقاعدہ ٹائم مت دو اس کو۔ اس وقت میں آپ بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا کام کم کرو، اس وقت میں آپ دیگر سارے کاموں کو مختصر کر کے اس کام کی طرف توجہ دو۔ اس کو لوگوں نے دین ہی نہیں سمجھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اس کو سمجھنے میں علماء بھی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے فرمایا، میرے پاس 2 تھیلے علم ہے، یا 2 ڈبوں میں بھر کے علم ہے میرے پاس۔ کوئی تھیلوں میں ڈبوں میں تھا نہیں ان کے پاس، سب ان کے سینے میں ہی تھا، لیکن 2 ڈبے علم ہے میرے پاس۔ ایک آپ لوگوں کو ایک میں سے دیتا ہوں، ایک میں سے آپ لوگوں کو علم پہنچا رہا ہوں، اور وہ جو دوسرے میں علم ہے اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں تو آپ لوگوں کی تلواریں میرے حلق پہ ہو جائیں گی، اس لیے میں اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہنے کو تو ایک بات کہہ دی، مگر 1400 سال سے علماء اس کے اندر سرگرداں ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ بعض باتیں وہ ہیں جو سچ ہیں اور حق ہیں، لیکن عوام کا ذہن بدل گیا ہے، اگر ان کو وہ حق بھی بتایا جائے گا تو ہضم نہیں ہوگا، وہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے حق کے مقابلے۔ تو ایسی باتوں کا تحمل نہیں ہے عوام کو، اس لیے میں نے ایسا علم روک کے رکھا ہے۔ ہوتی ہیں ایسی باتیں، حق بولو مگر سب لوگ جاہل ہیں۔ جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خطیب جو جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور سب لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، تو خطیب تو خطبہ دے رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہے، ہم لوگوں کو یعنی جو سن رہے بیٹھ کر، ان کو سننا واجب ہے، اس وقت بات بھی نہیں کر سکتے، دوسرے کو ٹوک بھی نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کھیلنے والے کو اس نے کہا کہ چپ رہو خطبہ ہو رہا ہے، یہ کہنے سے بھی اس نے لغو کام کیا جس سے اپنا خطبہ فاسد کر لیا اس نے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بازو والے کو کوئی نصیحت کر دے، اچھی بات بتا دے۔ ہمارے خطبے میں تو ماشاءاللہ جہالت کا حال یہ ہے کہ لوگ خطبہ ہوتے وقت مسجد میں آتے ہیں اور آپس میں ہی باتیں کرتے کھڑے رہتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں سیاست سب چلتی رہتی ہے پیچھے، اور خطیب خطبہ دیتا رہتا ہے۔ حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ غور سے سننے والا بھی اگر بازو والے سے یہ کہے کہ بھائی چپ بیٹھو، تو بھی اس نے لغو کام کیا جس سے اپنے خطبے کو خراب کر دیا۔ اتنی بھی اجازت نہیں، اتنی بھی اجازت نہیں خطبے میں کہ ایک صاحب دیر سے آئے اور گھس پٹ کے آ کے سامنے بیٹھے۔ جیسے ہمارے یہاں مسجد میں ابھی آئیں گے 1-2 لوگ، سب سے اخیر میں آتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ سب سے آگے بیٹھیں، اور پیچھے بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کتنی دفعہ حدیث سنا دی گئی، کتنی دفعہ مسئلہ بتا دیا گیا، پھر بھی گھس کے آئیں گے اور گھس کے آ کے بیٹھیں گے۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے دیکھا کہ گردنیں پھلان کے سامنے آ رہے، ایک صاحب
آ کے بیٹھے, جگہ نہیں بھائی سامنے. ایک صاحب نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کیا تھا, آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, خطبہ دیا اور نماز پڑھا دی, اور جب نماز پڑھا دی تو سلام پھیرنے کے بعد ان سے کہا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے پڑھا ہوں. تو فرمایا گردنیں پھلان کے کیوں آئے تھے تم؟ تو ان کو حضور علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھنے سے تعبیر کیا کہ نماز ہی نہیں پڑھی تم نے, کیوں مسلمانوں کے اوپر سے قدم رکھ کے آئی تھی. خطبے میں پہلے سے آ کے بیٹھنے کا حکم ہے. دیر سے آؤ تو پیچھے بیٹھتے چلے جاؤ, بیٹھتے چلے جاؤ پیچھے. لیکن دیر سے آ کے لوگوں کو اوپر سے پھان کے آگے جانا, آپ کون 30 مار خائیں بھائی؟ یہ خدا کا بارگاہ ہے, خدا کی بارگاہ ہے, خدا کا دربار ہے, اس کا ادب تو اللہ بتائے گا. آپ کون اللہ کے ادب کو توڑنے والے ہیں اپنی شان کے خاطر؟ مگر ہیں اب کچھ خر دماغوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا, ان کو اللہ ہی سمجھائے بس. ان کو حدیث سنانے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنی عادتوں سے مجبور ہیں, اپنی عادتوں پہ چلتے رہتے ہیں. تو خیر, تو خطیب صاحب مسئلہ بتا سکتے ہیں, سامعین میں سے کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا. مگر سامعین کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ خطیب صاحب مسئلہ بتا سکتے ہیں, کسی کو بھی نہیں معلوم یہ مسئلہ. ایک صاحب تھے, بہت برس پہلے کی بات ہے, حیدرآباد کی. انہوں نے خطبہ دیا, خطبے میں کچھ لوگ غلط کام کر رہے تھے, یعنی ادب کے خلاف کر رہے تھے. تو انہوں نے خطبے میں رک کر کے ان کو ٹوکا. ٹوکنے کا حق ہے, جائز ہے, یہ مسئلہ بالکل برحق ہے کہ خطیب رک کے ٹوک سکتا ہے. خلفائے راشدین ٹوکتے تھے, نبی ٹوک دیا کرتے تھے, خطیب ٹوک سکتا ہے, حق ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم. جب انہوں نے خطبے میں رک کر کے کسی کو اردو میں کچھ بتایا, تو جب خطبہ ختم ہوا تو لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں, اور لوگ سب مل کر کے اس پر اڑ گئے کہ خطبہ نہیں ہوا خطیب صاحب, پھر سے خطبہ دیجیے. خطبہ نہیں ہوا. انہوں نے بتایا ارے بھائی مسئلہ ہے, میں بول سکتا ہوں اس لیے بولا ہوں. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہم کبھی نہیں دیکھے ایسا, ہم کبھی نہیں سنے خطیب صاحب بیچ میں اردو کیسا بولے آپ کا خطبہ ہی نہیں ہوا. یہاں تک کہ عالم کو مجبور ہونا پڑا, جاہل غالب آئے, پھر جب ممبر پہ چڑھ کے دوبارہ خطبہ دے کے پھر نماز پڑھانا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب حق بولنا ایسے لوگوں کے سامنے, تو وہی حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ لوگ میرے گلے پہ تلوار رکھ دو گے. تو تعامل نہیں ہے لوگوں کے اندر, ایسا ہوتا ہے. میں بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں اب آپ کو کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ بھی اسلام ہے, یہ بھی دین ہے. وہ کیا آج مولانا خطبے میں بول رہے تھے, تو تعجب ہوگا. اور وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین میں یہ بھی داخل ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام سب کے آ گئے یا نہیں آ گئے, اس کو جاننے والے, علم رکھنے والے اپنے اپنے حلقوں کے ووٹر لسٹ نکلوانا, اس کو چیک کرنا, اور اپنی بستی کے سارے مسلمان 18 برس کے مرد عورتوں کے نام آ گئے کہ نہیں آ گئے, اس کو چیک کرنا. آپ مانیں گے کہ یہ دین ہے, آپ مانیں گے کہ یہ عبادت ہے, آپ مانیں گے کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ نہیں مانیں گے. آپ بولیں گے یہ سب دنیا داری ہے, یہ سیاست ہے, اور یہ سب بیکار کام ہے, چھوڑو اس کو, ٹائم اس میں لگانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. جتنے 18 برس کے مرد اور عورتیں ہیں قوم کے, دوسروں کی تو اب اپنی اپنی قوم والے فکر کر رہے ہیں, اور 3-4 مہینے پہلے سے کرنا شروع کر چکے ہیں, اور سب اپنے اپنی قوم کی فکر کر رہے ہیں. مسلم قوم کی فکر کون کر رہا کہ جتنے 18 برس کے مرد اور عورت ہیں ان کے ووٹنگ کارڈ کو اپڈیٹ کر کے اس کا اہل بنا دینا کہ وہ واقعی ووٹ دے سکتا ہے.
کتنے مسلمانوں کے پاس، ابھی تھوڑا سا ایک سروے ہوا، 60% مسلمانوں کے پاس ووٹر کارڈ ہی نہیں، 60% مسلمانوں کے پاس، اور جن 40% کے پاس ہے ان میں سے اکثر کے اپڈیٹ نہیں ہے، استعمال کے قابل نہیں، اور جن لوگوں کے پاس استعمال کے قابل ہیں ان میں سے بہت سو کی لسٹ میں نام ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان ووٹ دینا ہی نہیں چاہتا۔ الیکشن ہو رہا ہے، آپ بچوں کو لے کے تفریح کرنے چلے گئے، آج چھٹی ہے بھائی، پکنک کرنے جائیں گے، فلاں پارک کو جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ بھی اسلام ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، یہ بھی دین ہے، اس کا بھی اللہ حساب لے گا آپ سے، تب آپ ایسی حرکت نہ کرتے۔ لیکن مسلمان پڑے سوتے رہتے ہیں، ان کو گھر سے نکال کے بھیجانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ بھائی جاؤ، جا کے اپنا حق استعمال کر کے آؤ، کچھ فکر نہیں مسلمان۔ تو علماء اس وقت میں تمام شہر کے سینئر علماء جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ بات کہی کہ 3 کام۔ نمبر 1، ہر اہل ملک کے باشندے کے پاس ووٹنگ کارڈ ہے یا نہیں ہے تو اپڈیٹ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے، کیسے بنایا جائے، کیا شکل اختیار کی جائے، ایک کام۔ دوسرا کام، پھر اس کا نام لسٹ میں شامل کرنے کی فکر کی جائے، 2۔ اور تیسرا کام، جس دن الیکشن ہو اپنی بستی کے ہر مسلمان کو اپنا حق ووٹ استعمال کرنے پر ترغیب دے کر، انتظام کر کے، سہولتیں پیدا کر کے انہیں لے جا کر کے ان سے ان کا ووٹ ڈلوایا جائے۔ جب تک اس ملک میں الیکشنی سیاست ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں۔ اب تو خطرہ ہے کہ وہ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن ابھی تو ہے، اس مرتبہ تو ہے۔ اس مرتبہ آپ اپنے وجود کی اہمیت کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ ایسے ہی دینی مسئلے میں الیکشن ہو رہا تھا، کسی جماعت کے عہدے کے سلسلے میں، اور وہ باقاعدہ طور پر ڈبے میں لوگ اپنی اپنی رائے ڈال رہے تھے، بعد میں شمار کرنے کا۔ ایک مولانا صاحب تھے، ذرا بہت دور سے جانا تھا، تو وہ پہلے ہمت نہیں کر رہے تھے، یار میں اتنی دور جاؤں، جا کے ووٹ دینا ہے، صرف چھوڑو کوئی تو بن جائے گا۔ اب وہ کوشش کرتے رہے مگر نہیں، ہمت نہیں ہوئی، پھر تھوڑا سوچا، پھر نہیں ہوئی، پھر ایک ساتھی تیار ہوا، کہہ رہے بھائی چلو میں بھی چل رہا ہوں، آپ بھی چلیے۔ اس کو پکڑ کے کسی طریقے سے ان کو لے کے آئے، اور آنے کے بعد سب سے آخر میں پہنچے، اور سب سے آخر میں پہنچ کر کے انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا۔ تو وہ انہوں نے آ کر کے سب سے اخیر میں، جبکہ ابھی باکس کھولا جا رہا تھا، ارے یہ ایک مولانا اور آگے ہیں، ان کا ووٹ، انہوں نے ووٹ ڈالا۔ اب اس کے بعد جب وہ شمار کیے گئے، گنے گئے، تو جو حقدار تھا، جس کا اس جماعت کے سربراہ بننے پر جماعت کا فائدہ تھا اور مسلمانوں کا فائدہ تھا، وہ 1 ووٹ سے جیتے، صرف 1 ووٹ سے۔ اگر یہ صاحب اپنے گھر میں جاؤں نہ جاؤں سوچتے رہتے تو کل عدم ہو جاتا، کینسل ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر ووٹر میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کو پتا چلا کہ لوگ جو ہے دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، اور کنٹری میں منع تھا دودھ میں پانی ملانا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا، لیکن خبریں آئیں لوگ چوری کر رہے، دودھ میں پانی ملا رہے۔ تو اس نے ایک حوض اپنے دربار کے سامنے تیار کروایا، اور جتنے دودھ والے تھے ان سب سے کہا
کہ سب لوگ ایک سیر دودھ لا کر کے اس میں ڈالیں، اور لوگ آئے اپنے اپنے ڈبے بند کر کے لاتے تھے اور مخفی طریقے سے اس میں ڈال دینا تھا۔ سب لوگ لاتے اور ایک سیر دودھ ڈال دیتے، سب لاتے ایک سیر دودھ ڈال دیتے۔ جب سارے شہر کے دودھ والوں نے اپنا اپنا دودھ ڈال دیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی کھول کے دیکھو اس میں پانی کتنا ہے، دودھ کتنا ہے۔ جب کھول کے دیکھا گیا تو سب پانی تھا، دودھ کچھ نہیں تھا اس میں۔ کہا کیا؟ تو ہر دودھ والے نے یہ سوچا میں اکیلا نہیں ڈال دوں گا دودھ کے بجائے پانی تو کیا حرج ہے۔ ہر ایک نے یہی سوچا میرے ایک سیر سے کیا ہونے والا ہے، میرا ایک سیر پانی تو کہیں بھی چلا جائے گا دودھ میں، اس لیے سب نے لا کے پانی ہی ڈالا تو پانی ہی پانی رہا، دودھ کا نام نہیں۔ ایسے بھائی یہ سوچنا کہ میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہوگا، میرے ایک ووٹ سے کیا ملک میں تارے توڑ کے لانا ہے، میرے ایک ووٹ سے میرا ایک ووٹ، ایسے سمجھنے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ شاید میرا ووٹ ہی وزن کا اور فیصلہ کن ثابت ہو جائے، شاید میرا اکیلے کے ووٹ ہی سے فیصلہ ہو جائے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے۔ تو بھئی میں نے اتنی ساری تمہید آپ کے سامنے دین کے حوالے سے یہ بیان کی کہ اسلام کیا ہے صحیح نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے اسلامی کاموں کو ہم نے دنیا داری سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، اور اس کا خمیازہ خود بھگت رہے ہیں۔ بھائی اگر امن و امان کی حکومت ہوگی تبھی تو اذان ہو سکے گی، تبھی تو نمازیں ہو سکے گی، تبھی تو عیدگاہوں میں مجمع مسلمانوں کا ہو سکے گا، اور تبھی تو آپ قرآن مجید پڑھ سکیں گے، تبھی تو آپ کے مدرسے چل سکیں گے، تبھی تو آپ کی مسجدیں بن سکیں گی، تبھی تو آپ کے قبرستانوں کی حفاظت ہو سکے گی۔ بس سب کچھ اسلام تو اچھی حکومت اور پرامن حکومت کے اندر چل سکتا ہے۔ ہم مسلمان بن کے پرامن حکومت میں رہ سکتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے تحت ہم کیسے پرامن رہ سکتے ہیں، اور پھر ہمارا اسلام کیسے ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو آپ دین 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 بول رہے ہو نا، وہ دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا اگر آپ اس دنیا کو جس کا نام آپ نے دنیا رکھا ہوا ہے دنیا سمجھ کر چھوڑ دو گے تو وہ تمہارا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ بھئی کتنا خوشامد کر کر کے لوگ آپ سے کہیں، آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لو، میرے گھر میں کتنے 18 سال کے لوگ ہیں، ان سب کے ووٹر آئی ڈی اپڈیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کر لو، لوگوں سے پوچھو، طریقہ معلوم کرو، محنت کرو۔ اب تو آن لائن بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، کرو، پھر دیکھو کہ میرا نام لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، میرے گھر کے سب لوگوں کا نام ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو اس کے لانے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو کہ میں قانونی حقدار ہوں، میرا نام آنا چاہیے۔ اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں آپ کے 2-4 دن نکل جاتے ہیں، تو بھائی یہ بھی تو عبادت ہے، اس پر بھی تو اجر ملے گا، اس پر بھی تو اللہ راضی ہوگا۔ اس واسطے کہ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کے نفع کا نہیں ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک اچھا آدمی نہیں۔ جو آدمی آدمیوں کے نفع کا نہیں ہے، ساتھی کو کچھ کام نہیں آتا، پڑوسی کو کچھ کام نہیں آتا۔ میرے گھر کے بازو میں ایک گھر ہے جس میں عورتیں ہیں، زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کے بھی پورے کام کر کے دینا کیا آپ پڑوسی کے ذمے نہیں ہیں؟ اور کیا آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اس لیے یہ جو ہم نے تقسیم کر دی کہ صاحب یہ پورا دنیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، دنیا داروں کا کام ہے۔ کیا بھئی وہ دنیا دار کو مسلمان رکھنا آپ کا کام نہیں ہے؟ اس کو بھی تو دیندار بنانا آپ کا کام ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس کو دیندار بنانا اسی وقت ہوگا جب کہ وہ یہ سب کام چھوڑ کے نماز روزہ کرنے آ جائے، بس تب وہ ہوگا دیندار، ورنہ دیندار نہیں ہوگا۔ یہ بڑا فریب ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مسلمانوں کو صحیح اسلام سمجھنا چاہیے۔ آخر حضرت علیہ السلام احد میں کیوں تشریف لے گئے؟ آخر 70 صحابہ کی جانیں کیوں قربان کی گئی؟ آخر حضور علیہ السلام بدر میں تنے تنہا مٹھی بھر لوگوں کو لے کے گئے، خود سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر 313 وہ 1000 پر غالب نہیں آ سکتے، وہ سامان والے ہیں، وہ اونٹوں والے ہیں،
ان کے کیمپ میں روزانہ ایک اونٹ ذبح ہو کے کھانا بن رہا ہے، اور یہاں تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانا بھی نہیں ہے، ادھر پانی کی فراوانی ہے، ادھر پانی نہیں ہے، وہ لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم پست جگہ میں کھڑے ہیں۔ اسباب کے اعتبار سے نبی دیکھ رہے تھے کہ ہم تو ہارنے ہی کے موقف میں، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور رو رو کر کہہ رہے تھے، اے اللہ اگر آج آپ نے ہماری مدد نہیں کی اور ان مٹھی بھر مسلمانوں کو غلبہ نہیں عطا فرمایا تو لن تعبد علی الارض ابدا، زمین پر تجھے کوئی پوجنے والا نہیں ہوگا۔ آج مدد کا وقت ہے، ہماری مدد کیجیے۔ لیکن دعا نہیں مانگ رہے تھے صرف نبی، رات بھر دعا مانگی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صفیں درست کر کے مقابلہ کیا۔ صرف دعا سے کام نہیں چلا، تدبیر بھی کرنی پڑی۔ اگر آپ ہوتے آج کے دیندار تو کہتے نبی کو اس دنیا داری کی کیا ضرورت تھی؟ نبی اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ تو وہ عظیم الشان عمل ہے جس میں چلنے پر آپ کے پیروں پر اڑنے والی گرد پر جہنم کی آگ حرام کی جاتی۔ اسلام کے لیے امن کا ماحول بنانا، اور جمہوریہ میں پرامن حکمراں ہوں گے تو اسلام کے لیے امن رہے گا، اور اگر ظالم حکمراں رہیں گے تو اسلام کے لیے امن ختم ہو جائے گا۔ یہ امن بنانے کے لیے آپ کو اپنی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بھائی ہندوستان چھوڑ کے لوگ چلے جا رہے ہیں، کتنے جائیں گے؟ کتنے جائیں گے ہندوستان چھوڑ کر؟ کیا سب چلے جا سکتے ہیں؟ ایک مالدار آدمی نے، ایک سیاسی لیڈر نے، ایک دولت مند نے، ایک تاجر نے کینیڈا کا بھی بنا لیا ہے اقامہ، اگر ہندوستان کے حالات خراب ہوں گے تو ہم کینیڈا بھاگ جائیں گے۔ کتنے جائیں گے بابا؟ یہ 22 کروڑ مسلمانوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ آپ کو اپنے ملک میں اپنا وزن بتانا ہوگا، آپ کو اپنے ملک میں اپنی صلاحیتوں کو دکھانا ہوگا، آپ کو اپنے ملک میں حساس دل سینے میں رکھتے ہیں اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ملک کا 100% حق حاصل کرنا ہوگا، اور حاصل کرنے کے لیے اپنے کو اہل بنانا ہوگا۔ نااہلوں نکموں کو کوئی حق نہیں ملتا۔ جو فکر مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو اہل ہیں، اہل اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، نکمہ کیا اپنا حق حاصل کر سکتا ہے؟ کاہل کیا اپنا حق حاصل کر سکتا ہے؟ آج رفتہ رفتہ ہماری حالت یہ ہو جا رہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بیر کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور کاہل تھا انتہائی۔ ایک بیر اس کے سینے پہ گرا، اور ایک آدمی گھوڑے پہ تیز کہیں جا رہا تھا، اس نے چیخیں مار مار کے اس کو رکایا، بھائی 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 ذرا رکو ذرا رکو ذرا رکو۔ وہ بیچارہ سمجھ کے کہ مر رہا ہوگا، کیا مصیبت آئی ہوگی، اپنا گھوڑا روکا اور اتر کے آیا، پوچھا کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ یہ بیر ذرا میرے منہ میں تو ڈال دو اٹھا کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لطیفہ ہے، ہنسنے کی بات ہے، لیکن آج امت مسلمہ اسی طریقے سے کاہل بن کے بیٹھی، کچھ کرنے کو نہیں ہے، نہ اپنی دنیا کے واسطے نہ اپنے دین کے واسطے۔ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ کچھ کرو۔ میں نوجوانوں سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہمارے سامنے ہے، اس تھوڑے سے وقت میں، اور اس کو بھی حکومت سفارش کرنے سے تھوڑا اور بڑھاتی ہے، جو وقت ہمارے سامنے ہے، اپنے اپنے محلوں بستیوں میں اللہ کا فریضہ سمجھ کر، نبی کا حکم سمجھ کر، اپنے پورے محلے کو، پوری گلی کو آپ سروے کر کے سب کا کام کرا کے دیجیے۔ میں اکبر باغ کی محلہ کمیٹی سے بھی کہوں گا، میں مسجد اکبری کی انتظامی کمیٹی سے بھی کہوں گا، اس لیے کہ علماء جو پورے سینئر علماء بیٹھے تھے 3 دن پہلے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد کی کمیٹی کو زندگی دو، وہ زندگی اپنے اندر پائیں، مردہ کمیٹیاں زندہ ہو جائیں۔ صرف مسجد کی اس در و دیوار کو رنگ رہے، بابا یہ مسجدیں بلڈوزر سے گرا دی جائیں گی اگر آپ صحیح حکمرانوں کو نہیں لاؤ گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان مسجدوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ یہ پیسہ خرچ کرو، لوگوں سے پیسہ وصول کرو، مالداروں سے اور غریبوں پر خرچ کرو۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، لے کے ان کے کارڈ بناؤ، ان کے لیے ان کے ووٹر لسٹوں کی تلاش کرو، ان کے ووٹ دینے کو یقینی بناؤ۔ یہ دین ہے، دین ہے، دین ہے۔ اگر آپ اس کو دین نہیں سمجھو گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا۔
اس کی فکر کرو، اس کی طرف کوشش کرو۔ ہر کمیٹی اپنے محلے کے حدود متعین کرے مسجد کے، کہ میری مسجد کے اتنے محلے ہیں اطراف اکناف میں، اور ان میں ایک گھر میں ایک 18 سال کا لڑکا یا لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو ہماری فکر کی وجہ سے اس کے پاس کارڈ نہ ہو۔ ہم بنا کر سب کو دیں گے اور سب کے ناموں کو لانے کو یقینی بنائیں گے۔ کیا کیا منصوبے ہیں، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ ہر قوم تیاری کر رہی ہے سوائے مسلمانوں کے، کہ مسلمان کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، عذاب آتا ہے تو عذاب آنے دو، مصیبت آتی ہے تو مصیبت آنے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو، ہمیں کوئی فکر نہیں، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ بس یہ قوم اس طریقے سے ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی، یاکلون ویتمتعون ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو کہ ان کی امیدوں پر کیسے پانی پھرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح بس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کام کرو دوستو، کام کرو۔ ہر کالج میں پڑھنے والا، ہر انگریزی جاننے والا، ہر کمپیوٹر یوز کر سکنے والا وہ کوشش کرے کہ میں کچھ مسلمانوں کا بھلا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن جاؤں، کچھ مسلمانوں کی خدمت کر دوں میں۔ کرو۔ حتیٰ کہ خبریں یہ ہیں کہ دوسری ریاستوں سے بھی آ کے لوگ اپنی اپنی قوم کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان کے کام بنا کے دے رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حیدرآباد کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فکر ہے؟ سب کوئی کہہ رہا کہ نہیں مجلس والے کر لیتے، سب کوئی کہہ رہا ہے کہ تعمیر ملت والے کر لیتے، کوئی کہتا ہے کہ جمعیت علماء والے کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا جب تک کہ قوم خود کرنا نہیں چاہتی، کوئی نہیں کرتا۔ آپ خود کرنا چاہو۔ اس لیے اس کام کی طرف بہت کم وقت ہونے کی وجہ سے میں نے اس جمعے کا انتخاب عنوان کا یہ کیا کہ دیکھو، اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کی بھلائی کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے بندوں کی بھلائی کیجیے، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر کے بتائیے۔ آپ پوچھے جائیں گے عند اللہ۔ کر سکتے تھے نہیں کیے، نہیں کر سکتا تھا الگ بات، جو کر سکتا تھا نہیں کیا پوچھا جائے گا۔ اس لیے ذمہ داریوں کو محسوس کرو، اور اب ملک میں رہنا ہے تو اپنے کو باصلاحیت بنا کر رہنا ہے۔ بے صلاحیت لوگ یہاں پر کسی کام کے نہیں ہیں، یہ چنے بھٹانوں کے کام کے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہیں، اپنی قابلیت دکھا سکتے ہیں تو دکھاؤ۔ جس کے پاس وزن نہیں ہے وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ہوا منصورہ بنا دیے جائیں گے۔ جو باوزن ہے وہی ٹک سکے گا۔ آپ کو وزن، آپ کا وزن آپ کی لیاقت ہے، آپ کا وزن آپ کی نالج ہے، آپ کا وزن آپ کا کیریکٹر ہے، آپ کا وزن آپ کا عمل ہے، کردار ہے۔ اگر آپ ورک نہیں رکھتے تو بے وزن ہیں، آپ کیریکٹر نہیں رکھتے تو بے وزن ہیں، آپ نالج نہیں رکھتے تو بے وزن ہیں، ہوا کی گرد کی طرح اڑا دیے جاؤ گے زمانے کے حالات کے اندر۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری نادانیوں کو ہماری دانائی اور سمجھداری سے تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العزت ملک کے بالخصوص ہمارے شہر کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے بندے اور زمین پر خدا کے خلیفہ ہونے کی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اس حوالے سے آپ کے کیا فرض بنتے ہیں علماء سے پوچھیں اور ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔